فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں۔ روایت ابن ماجہ میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی طرح کھاؤ پیو پہنو، صدقہ خیرات کیا کرو، فضول خرچی اور تکبر سے بچو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع طب نبوی سے علاج کے بارے میں، زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ روایت مستدرک میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج مت کرو۔ یعنی حکمہ حضرات بھی زکام کا فوری علاج کو اس کو بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت کے بارے میں، جنت کا بازار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع دنیا کے بارے میں، نافرمانی اور بغاوت کا وبال۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہاری نافرمانی بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع گناہ سے آگاہی کے بارے میں، دین کو جھٹلانا۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی بندہ کسی وقت دن میں رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو نام اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں، میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ کی صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا اور ایک قاصد، آپ علیہ السلام نے قاصد کو واپس کرتے ہوئے تسلی بھرے الفاظ کا حکم دیا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ جو کچھ اللہ نے لے لیا اسی کا تھا، اور جو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک مدت مقرر تک کے لیے ہے، تم صبر کرو، ثواب کی امید رکھو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض آگاہی کے بارے میں، تکبیر تحریمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ یعنی نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک موضوع کے بارے میں، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قلعے سے لڑ رہے تھے، اتنے میں قلعے لیے لڑ رہے تھے، ان میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، بکریوں کا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم ان کے منہ پر کنکریاں مارو، اللہ تمہاری امانت عطا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو تو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں، سیرت النبی قدم بقدم، ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، گواہی دے کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں، وکیل اس کو کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اگر تم نے انکار کیا تو انجام کا گناہ تم پر ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی کسریٰ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ کر آپ علیہ السلام کے نام مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین وہاں تک پہنچے گا۔
چنانچہ کسرے کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام علیکم۔